بچوں کی جو پاور ہے وہ ان کی شرارت ہے۔ خدا نے نا جس طرح بکری کے بچے دیکھیں تو کھیلیاں کرتے رہتے ہیں، یہ دراصل ان کی عمر کے لحاظ سے خدا نے فٹنس کے لیے ان میں یہ ڈالا ہے۔ جب بچے شرارت نہیں کریں گے تو وہ کریٹو کیسے ہوں گے؟ یعنی کہ کریٹیوٹی کے لیے شرارت کرنا ضروری ہے۔ اب والدین جو ہے نا اس شرارت کو نگیٹو لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین اور بچوں میں اور ٹیچر اور بچوں میں ایک محاذ آرائی ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے۔ شرارتی بچوں کی پاور ہے، شرارتی سے ہی بچوں نے سیکھنا ہے۔ مثلاً اگر آپ شرارت نہیں کریں گے تو پالوشن کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ شرارت نہیں کریں گے تو موبائل کیسے بنائیں گے؟ شرارت نہیں کریں گے تو موبائل کو جو ہے نا توڑ پھوڑ کیسے کریں گے؟ چیزوں کو توڑ کے دوبارہ کیسے بنائیں گے؟ لامحالہ شرارتی کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا قرآن نے بھی کہا ہے کہ دنیا کھیل و تماشے کی جگہ ہے، کھیل و تماشے اور شرارت کی جگہ ہے۔ دراصل یہ شرارت ہم کیا کریں؟ ٹیچر کا کام ہے اس شرارت کو پوزیٹو استعمال کریں، نہ کہ شرارت کو ان کے حق میں جانے دیں۔ شرارت ویسے چھوڑ دیں تو یہ نگیٹو شرارت بھی کر سکتے ہیں، پوزیٹو بھی کر سکتے ہیں۔ ٹیچر کا کام اور استاد کا کام اس شرارت کو پوزیٹو رخ دینا ہے بس۔ آج کل بچوں میں ہمارے پاکستان کے سینیریو میں دیکھیں تو یہاں رٹے کی تعلیم بہت عام ہو گئی ہے، جس سے بچے کی اپنی تھنکنگ جو ہے نا اس میں جمود آ گیا ہے۔ تو اس میں بہت ہی ضرورت ہے کہ بچوں کو اس طرف لایا جائے، پروجیکٹس کی طرف، اور پروجیکٹس میں انوالو کر کے بچوں کو انوالو کر کے ان کی کریٹیوٹی کو انہانس کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دنیا اس وقت جو ہے نا کلاس روم، ایسا کلاس روم جس میں ٹیچر نہ ہو، ایسا کلاس روم جس میں کتاب نہ ہو، یعنی کہ بک لیس اور جو ہے نا ٹیچر لیس کلاس روم آ گیا آج کل۔ تو جب دنیا یہاں تک پہنچ گئی ہے ورچوئل ریئلٹی کی طرف، آگمنٹڈ ریئلٹی کی طرف، AI بیس کلاسز کی طرف جب پہنچ گئی ہے، تو ہمارا یہ تو تھوڑا ہے، یہ تو اس سے بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ بھی بہرحال بہت اچھا ہے کہ بچے انٹرسٹ لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا خود اگاتے ہیں، اپنا خود کرتے ہیں، تو اس طرح بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، سکول سے بھی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ بچے چونکہ رٹے کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں میں انوالو کریں تو بچے پسند کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج حمید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کی ٹیم کا، اور بچوں کے لیے یہ جو پروگرام رکھا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اور میرے شروع سے ہی یہ ذہن میں تھا کہ بچے کو پریکٹیکل کے ذریعے، تھیوری نہیں، تھیوری سے بہت کم سمجھ میں آ جاتا ہے، پریکٹیکل زیادہ ہونا چاہیے، فیلڈ ورک ہو، بچے خود کام کریں، سمجھ کے کریں۔ جو زمانہ تھا پرانا رٹا بازی میں لیکچر سسٹم، وہ کلوز ہونا چاہیے۔ اور آج کے زمانے کا تقاضا بھی یہ ہے، نیڈ بھی یہ ہے کہ بچے خود سے کریں، سکل کی ضرورت ہے، انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، کنسپچول ریڈنگ کی ضرورت ہے۔ جب تک کنسپچول نہیں آئے گا بچہ رٹے سے کچھ نہیں بن سکتا ہے۔ پریکٹیکل بہت ضروری ہے۔ اور جو میں نے آج دیکھا مجھے انتہائی خوشی ہوئی، جو بچوں نے کام کیا ہے ایکسیلنٹ، بہت اچھا، تو انہوں نے ان کا کنسپٹ بھی کلیئر ہوا، اور یہ ہونے چاہیے۔ اور خاص کر کچھ بچوں نے پولوشن کے بارے میں بتا دیا، اور بتایا کہ ہم فیلڈ میں، محلوں میں، گلی کوچوں میں یہ کام پریکٹیکل بھی کریں گے، اور ہمیں احساس ہے گا۔ مجھے اس سے بہت ہی خوشی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں میں نے یہاں دیکھی، ڈسٹ بین، سمارٹ ڈسٹ بین بنایا ایک بچے نے۔ یہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ آگے آ جائیں، اور خود بخود وہ کھل جاتا ہے، اور گندگی جو ہے بندہ اس میں ڈال دیتا ہے، اور صفائی بھی نصف ایمان کی بات ہے۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ایسا کام ہونا چاہیے، اور ہر سکول کے اندر ہونا چاہیے، چھوٹے لیول پہ۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، اس سے ہمارے معاشرے سازی ہو جاتی ہے، معاشرے میں بہت فائدہ ہوتا ہے، بچے بڑے ہو کر اچھے انسان بن جاتے ہیں، اچھا معاشرہ ساز بن جاتے ہیں۔ تو مجھے آج کے اس پروگرام میں انتہائی خوشی ہوئی، اور بہت ہی فروٹفل پروگرام ہے یہ، ایسا ہونا چاہے، ہر سکول کے اندر ہونا چاہے۔ یہ سرکار کے سکول کے اندر بھی شروع ہوا ہے پہلے سے، تو یہاں اب بھی پرائیویٹ سکولوں میں نے یہ دیکھا، یہ بہت ہی اچھی ایفرٹ ہے، اور یہ ہونا چاہے۔ تو میں اس کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ کنٹینیو ہو۔ ڈیلی ماؤنٹین کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا کہ اس ایونٹ کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنے کا۔ تو جیسے کہ پروفیسر حمید صاحب نے انوائٹ کیا تھا کہ اس ایونٹ کے حوالے سے کل، تو میں نے آج ٹائم نکالا اسپیشلی، کیونکہ اس طرح کے ایونٹس اکثر اسکولوں میں ہوتے رہتے ہیں، تو یہ اس سے بچوں کے اندر ایک نیو ویژن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے۔
تو اس کی امپورٹنس صرف کلاس روم کی جو ٹیچنگ ہے اس کو ہم اگر فوکس کر کے رکھیں، اب کمنگ جو جنریشن ہے اس کے لیے اگر ہم اسی کو فوکس رکھیں تو میرے خیال سے یہ ناکافی ہوگا. تو اس لیے ہمیں اس کلاس روم سے ہٹ کے ایکٹیویٹی بیس کی طرف آنا ہے. اور جو اسٹیم سسٹم جو ریسنٹلی لانچ ہوا ہے، بہت سارے اسکولز اس کو امپلیمنٹ کرنے کے پہ لگے ہوئے ہیں. تو میاں کے نام سے انہوں نے سٹارٹ لیا ہے، اور اس سسٹم کے ساتھ میں پہلے سے ٹچ رہا ہوں. تو انہوں نے اس طرح کی جو انیشیٹوز ہیں وہ بہت زیادہ لیے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر ایک کیوریوسٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، اور بچے لرننگ کی طرف آٹومیٹکلی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اور روز کلاس روم کے اندر جو ٹوٹلی لیکچر بیس جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس سے بچے بور ہوتے ہیں، تو اس کو وہ فوکس کرتے ہیں، فوکس نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پھر ایکٹیویٹی بیس چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی اگر اسکولس میں ہوتی رہے، جہاں سے بچوں کو جو ہے نا وہ ان کی جو گرومنگ ہوگی، اور اسی سے وہ جو ہے کلاس روم سے ہٹ کے جو ہے چیزیں سیکھنے کے جو پروسیس ہے اس کے اوپر یہ لوگ شامل ہوں گے. اور اسی طرح سے جو ایڈمنسٹریشن ہے جو اسی طرح کے ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے اگر کرے تو بچے اس میں جو ہے لرننگ ان کی بڑھ جائے گی. اور یہ جو صرف اس لیول تک انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں ہے، فیوچر میں بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں گے، اور یہ جو ہے اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو فردر جو ہے انکریز کر سکیں گے. میرے خیال سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کنٹینیوسلی ہونی چاہیے ہر اسکول کے اندر.